بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلک کے بال بھیگنے پر مغفرت۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا، شفاعت کرنے والے شفاعت کر لیں گے، حتیٰ کہ اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا تو شفاعت کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، میں کیسے جہنم سے نکلوں گا؟ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال ہوگا، وہ بال اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرے گا اور کہے گا، اے پروردگار، پوری زندگی میں یہ بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں اور گناہوں سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر رویا تھا، اور اس کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے تھے کہ میں تر ہو گیا تھا، بھیگ گیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں، پروردگار عالم فرشتے کو حکم دیں گے کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کر لی، اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی۔ سب سے برا سب سے اچھا ہو گیا۔ ایک آدمی بڑا ہی بدکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا اور دعا مانگی، اے اللہ، اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہ ایک بدکار بندہ تھا جو ہر وقت جوانی کی مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور برائی کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا اور دعا مانگی، اے اللہ، جو تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی طرف اشارہ فرما دیا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ جا کر دیکھا تو وہی بندہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا، پروردگار عالم، یہ تو سب سے زیادہ گنہگار بندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آدمی ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے تھا، کوئی بات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے اعمال تو ایسے ہیں، تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے بیوی کو جواب دیا، ہاں، میں اگرچہ بڑا گنہگار ہوں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چونکہ اس نے امید والی بات کہہ دی، اس لیے
ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے اس کے تمام گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا، اس لیے یہ سب سے زیادہ نیکیوں والا بندہ بن گیا۔ نیکوں کے ساتھ حشر کی تمنا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور ایک آدمی بڑا گنہگار تھا۔ جب اس عبادت گزار کو پتہ چلا کہ یہ اتنا گنہگار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ جب برے آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جو یہ نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ اس نیک آدمی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی یہ بڑا برا آدمی ہے۔ پھر اس نیک آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرے۔ اس کے دل میں یقین تھا کہ گنہگار ہے اس لیے جہنم میں جائے گا، لہذا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر بیٹھا کہ جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ نہ اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اس گنہگار کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اس نے نیکوں کے ساتھ حشر کی تمنا دل میں رکھی اور اس نیک آدمی کو جہنم کی خبر دے دیجئے، اس لیے کہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا۔ اب تو وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے اور شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے۔ ایک بہت خوبصورت باندی انہوں نے خریدی اور اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اس باندی سے ان کو ایک بیٹی بھی ہوئی، وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اس بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ اکثر اس بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی، ان سے باتیں کرتی۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی، یہ جب بھی اسے لے کر گود میں بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر گرا دیتی، کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی، مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتے۔ اللہ کی شان کے کسی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے دل پر بڑا صدمہ ہوا، کئی دن مغموم رہے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا قیامت کا دن ہے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ اب اس اژدہے کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ پریشان، یہ بھاگنے لگے، بھاگتے جا رہے ہیں۔ اژدہا پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، بوڑھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا مجھے اژدہے سے بچاؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا میں تو کمزور ہوں، میں بچا نہیں سکتا، البتہ تمہیں آگے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تم ان کی طرف جاؤ، شاید بچنے کا کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اژدہا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے۔ قریب تھا کہ یہ پہاڑی کی طرف جاتے تو جہنم میں گر جاتے۔ یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے۔ جب انہوں نے وہاں سے ٹرن لیا تو اژدہا بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اب اژدہا پہلے کی نسبت ان کے زیادہ قریب ہو گیا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اژدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لقمہ بنا لے گا۔ پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا آدمی نظر آیا۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ مجھے بچا لیجئے۔ اس نے کہا میں تو کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر چلے جاؤ، شاید تمہارے بچنے کی کوئی صورت نکل آ جائے۔
ایک دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے۔ اب اژدہا بھی تیز بھاگنے لگا، اتنا قریب آ گیا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ بس اب تھوڑی سی دیر میں اژدہا مجھے اپنے منہ میں ڈال لے گا۔ اور اژدہا ایسی آواز نکال رہا تھا اور اتنا بڑا تھا، خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے اور بری حالت ہو گئی تھی۔ یہ ذرا آگے گئے تو انہوں نے وہاں بہت سے مکانات بنے ہوئے دیکھے۔ وہاں ایک دربان تھا، اس نے ان کو دیکھتے ہی اعلان کیا کہ بچوں باہر نکلو، تم میں سے کوئی ہے جو اس کی شفاعت کرنے والا ہو؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ تو اس بات کو سنتے ہی دروازے کھل گئے، لاکھوں بچے اس مکان میں سے باہر جھانکنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی 2 سال کی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی اچانک وہ سامنے آئی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ان کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ جو کیا تو وہ اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ اب یہ بیٹی کو گود میں لے کر بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹی تو یہاں کیسے؟ تو بیٹی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، وہ نیک بن جائے، اور ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہنے لگے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی یہ وہ گھر ہے جب مسلمانوں کے چھوٹے بچے انتقال ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پر پالے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں۔ آپ کو جب میں نے دیکھا تو میں آپ کی گود میں آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ اژدہے والا معاملہ کیا ہے؟ تو بچی نے کہا ابو یہ اژدہا آپ کے گناہ ہیں جو اتنے زیادہ تھے، اتنے بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گئے، اور اس بوڑھے کو جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان بندے کے شکل میں ہوتا اور آپ کو اژدہے سے بچا لیتا۔ گناہ تھوڑے ہوتے تو اژدہا چھوٹا ہوتا۔ اب وہ آپ کے نیک اعمال آپ کو بچا تو نہیں سکتے، مگر انہوں نے رہنمائی کر دی کہ آپ میری طرف آ جائیں۔ چنانچہ اب میں نے آپ کو اژدہے سے بچا لیا، تو ابو اب آپ توبہ کر لیجئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس خواب کے پورا ہوتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولایت کے مقام کو پانے والے بزرگ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔